السلام علیکم۔ امریکہ بظاہر تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس کے بعض اقدامات ایسے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ درپردہ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کو کبھی پسند نہیں کہ چین کا اثر و رسوخ پاکستان میں بڑھے، اور امریکہ کے ساتھ برطانیہ اور فرانس بھی اس معاملے میں امریکہ کے ہم نوا ہیں۔ اب یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کا شور اب دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ مختلف میگزینز، مختلف ادارے اس بارے میں اپنے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں۔ دی اکانومسٹ نے اپنا آرٹیکل اس پر لکھا ہے، انہوں نے بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اقوام متحدہ میں جب بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے پاکستان اور چین کی قرارداد آئی، اقوام متحدہ کا ایک آرٹیکل ہے 1267 یعنی 1267، اس کے تحت مختلف تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کو جب پاکستان اور چین نے قرارداد پیش کی تو امریکہ نے اور فرانس نے اور برطانیہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، جس سے قرارداد منظور نہیں ہو سکی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی افغانستان کی سرزمین سے آ رہی ہے اور بی ایل اے کر رہی ہے، اور اس کا جو خودکش حملے کا جو بریگیڈ ہے مجید بریگیڈ اس میں سر فہرست ہے، تو اس کو مزید حوصلہ افزائی ملی، اور یہ دنیا میں دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے مترادف ہے۔ یہ وہ بات ہے جو دنیا کے مختلف میگزینز اب کھل کر رہے ہیں، دنیا میں مختلف ماہرین اس پر بات کر رہے ہیں، دفاعی ماہرین بات کر رہے ہیں، جو امن کو چاہنے والے ہیں، جو امن کے پیغمبر ہیں، وہ اس بات کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بظاہر امریکہ جس نے اپنے ملک کے قانون کے مطابق تو مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، لیکن جب اقوام متحدہ میں آئے تو اقوام متحدہ میں انہوں نے نہ صرف خود مخالفت کی بلکہ برطانیہ اور فرانس سے بھی کہا کہ وہ اس کی مخالفت کریں۔ اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آج کے ہم ویلاگ میں اس بات پر بات کریں گے کہ امریکہ کو اس سے آخر کیا فائدہ ہوا۔ امریکہ ایسی کیا بنیاد اس نے تلاش کی کہ اس نے بی ایل اے کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس نے مجید بریگیڈ کے خلاف قرارداد کو ریجیکٹ کر دیا؟ تو ایسی کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ چین کے حوالے سے امریکہ کے بہت سارے خدشات ہیں۔ امریکہ چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ خلیج کے اندر جو جنگ ایک مسلط کی گئی تھی، وہ بھی ایران اور چین کی جو باہمی تجارت تھی اس پر امریکہ کو بہت تکلیف تھی، اور خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈالر سے ٹریڈ جو ہے وہ یوان میں منتقل ہو جائے یا کسی اور کرنسی میں منتقل ہو جائے، تو امریکہ کو یہ کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ پھر اس کے علاوہ چین اور روس کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ امریکہ کو کسی آنکھ نہیں باتے، ایک آنکھ نہیں باتے، اور سب سے بڑھ کر چین سی پیک پروجیکٹ پر پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، اور یہ بلوچستان کے علاقے سے گزر کر جاتا ہے، اور بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پر معدنی ذخائر موجود ہیں، ریئر ارتھ منرلز وہاں موجود ہے، جس میں امریکہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ تو ریئر ارتھ منرلز پر اگر چین کا اثر و رسوخ ہوگا، وہاں پر اگر چین کان کنی کر رہا ہوگا اور چین کی انویسٹمنٹ وہاں پر ہو رہی ہوگی، تو یہ کسی صورت امریکہ کو برداشت نہیں۔ یہ تو وہ ایک بظاہر جو صورت نظر آ رہی ہے کہ چین کی جہاں پر پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں، سی پیک ہے، وہ امریکہ کو، افغانستان کو، بھارت کو اور بعض یورپی ممالک کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو بظاہر جو وجہ جو نظر آئی وہ یہ کہ امریکہ نے کہا جی کہ ہم تو اپنے ملک میں تو ہمارے قوانین اور ہیں، امریکہ میں تو ہم دہشت گرد تنظیموں کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں، ان پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں بڑا دلچسپ ہے جی، اقوام متحدہ میں اگر آپ نے کسی کو دہشت گرد کہنا ہے تو اس کے لیے آپ کا مسلمان ہونا سب سے پہلے شرط ہے، یعنی آپ سب سے پہلے مسلمان ہوں گے تو آپ کو دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے، یا آپ کسی ایسی تنظیم سے لنکڈ ہوں گے جس کا اسلامک بیک گراؤنڈ ہوگا، اور تنظیمیں بھی دو، سب سے بڑی تو القاعدہ اور دوسری داعش۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر القاعدہ اور داعش کے بھی اگر پرانے سوتے تلاش کیے جائیں تو ان کا کوئی نہ کوئی تعلق جو امریکہ سے نکل آئے گا، ان کو آگے بڑھنے میں، ان کو انیشل سپورٹ دینے میں، ان کو دنیا بھر میں پہنچانے میں امریکہ اور اس کے ساتھیوں کا ہمیشہ سے کردار ہے۔ جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت امریکہ اور افغانستان اتحادی تھے روس کے خلاف، اور اس وقت ہی القاعدہ جو ہے ایک تنظیم کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ بعد میں جب عراق کے اندر جنگ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کے اندر جو وہاں پر جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، شام کے اندر، عراق کے اندر، تو IS یعنی داعش ابھر کر سامنے آئی، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ داعش بھی
کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق جو ہے امریکی مفادات سے جڑا ہوا ہے. اب جب کہ امریکہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ان تنظیموں کو بنیاد بنا کر کسی بھی ملک کو, کسی بھی تنظیم کو, کسی بھی گروہ کو, کسی بھی تجارتی ادارے کو جو ان سے لنکڈ ہوتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. اب جب بی ایل اے کی بات آئی اور مجید بریگیڈ کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہمیں اقوام متحدہ کو جو وہ مینیفیسٹو ہے وہ تو یہ کہتا ہے جی کہ جو آرٹیکل 1267 ہے جس کے تحت مختلف تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے تو اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ یا تو اس کا القاعدہ سے کوئی تعلق اسٹیبلش ہو, یعنی وہ القاعدہ یا اس کا داعش سے کوئی تعلق اسٹیبلش ہو, یا پھر کسی ایسی تنظیم سے اس کا تعلق اسٹیبلش ہو جو داعش یا القاعدہ کے لیے کام کرتی ہو. تو بی ایل اے جو ہے یا مجید بریگیڈ جو ہے اس کا داعش اور القاعدہ سے چونکہ تعلق نہیں ہے تو اس لیے ان کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی کتنی سٹرینج اور حیرت انگیز بات ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم جو ایک منظم دہشت گرد تنظیم ہے جو پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں دہشت گردی کر رہی ہے, جو سی پیک کو نشانہ بناتی ہے, جو چینی انجینئرز کو نشانہ بناتی ہے, جو پاکستان میں سفر کرنے والے شہریوں کو نشانہ بناتی ہے, جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہے, جو خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہے, جو بلوچ روایات کو پامال کرتی ہے, جو اسلامی روایات کو پامال کرتی ہے, جس کے لیے دہشت گردی کے ایک کھیل بن کر رہ گیا ہے. افغانستان کی سرزمین جو دنیا بھر میں دہشت گردی کو پناہ دینے کے لیے مشہور ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اعلانیہ بھارت اس کی مدد کرتا ہے بی ایل اے کی, اور پاکستان میں پاکستان کے اور چین کے مفادات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے موجود ہے, لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. آنکھیں اس لیے بند کر لی کہ امریکہ, برطانیہ اور فرانس کو اچھا نہیں لگا کہ جی آپ داعش اور القاعدہ کے ساتھ آپ لنکڈ نہیں ہے تو آپ کو دہشت گرد قرار نہیں جا سکتا. آپ بھلے جتنی مرضی دہشت گردی کر لیں, کیونکہ دہشت گردی کی تعریف تو اقوام متحدہ نے یہ تعریف طے کر دی ہے کہ آپ مسلمان گروپ ہوں, آپ کا تعلق کسی اسلامک گروپ سے ہو, آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے ہوں تو آپ دہشت گرد ہیں, اس کے علاوہ تو آپ کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ ایک بڑی دوہری پالیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے امریکہ, برطانیہ, فرانس کی جانب سے, اور اس کی اب بھرپور مخالفت ہو رہی ہے. دنیا کے مختلف گروپ, مختلف جو ادارے جو ہیں, جو میڈیا ادارے ہیں, وہ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا میں امن کہ جو خواہش رکھنے والے لوگ ہیں, جو ممالک ہیں, جو دوست ممالک ہیں, وہ اس پر نشاندہی کر رہے ہیں, انگلی رکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کے خلاف, سی پیک کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اس سازش کے اندر افغانستان کا کردار سب سے مرکزی ہے. بھارت کی مدد بھی حاصل ہے اور یورپ کے اندر سے بھی اس کو مدد کی جا رہی ہے. یورپ کے اندر ایسی تنظیمیں موجود ہیں اور بعض ممالک بھی موجود ہیں جو براہ راست تو نہیں لیکن بالواسطہ طور پر بی ایل اے کی مدد کر رہے ہیں. اب جو بلوچ علیحدگی پسند ہے, اگر ان کو دیکھا جائے کہ وہ کون کون سے ممالک موجود ہیں, تو سب سے بڑی تو ان کی تعداد جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ جرمنی میں, سویڈن میں, ناروے میں اور دا نیدرلینڈز کے اندر ایک بڑی تعداد بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں ان کے موجود ہیں. وہاں ان کو سزا, ان کو پناہ دی گئی ہے, ان کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا. حالانکہ پاکستان اور چین کی جانب سے بارہا مختلف ممالک سے رابطہ بھی کیا گیا, ڈوزر بھی شیئر کیا گیا, اقوام متحدہ میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ بی ایل اے کے گروپ جو ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں. امریکہ اس کو اندرونی طور پر دہشت گرد قرار دے چکا ہے, مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ اس پر بالکل کوئی انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چین بھی کوشش کر رہا ہے, پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, سفارتی سطح پر بھی کوشش ہو رہی ہے, انفرادی سطح پر بھی کوشش ہو رہی ہے, ملکوں کو انفرادی طور پہ بھی بتایا جا رہا ہے, اقوام متحدہ میں بھی اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے, لیکن کوئی جون نہیں رنگ رہی. کیونکہ جو دنیا کی تین بڑی طاقتیں ہیں جو چین کو کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں, روس اور چین تو آپس میں مل کر کام کرنے کو تیار ہے, لیکن امریکہ, فرانس اور برطانیہ ان کی ایک اپنی ہی سوچ ہے, اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور وہ چین کو کسی صورت برداشت نہیں کر رہے. اور یہی ممالک جو ہیں ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, اگرچہ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برطانیہ, فرانس یا امریکہ جو ہے ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں یا پیسہ دے رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی پولیٹیکل سپورٹ ہے, ایک اخلاقی سپورٹ ہے کہ یہ ممالک اس کے خلاف آنے والی قراردادوں کو منظور نہیں ہونے دے رہے. پھر اس کے علاوہ یہ وہ ملک ہیں جہاں پر یا ان کے دوست ممالک یا نیٹو ممالک کے اندر بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں وہ چھپے بیٹھے ہیں, ان کو سیاسی پناہ ملی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے, چین کی سلامتی کے حوالے سے, چینی شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالات پیدا کر رہے ہیں. اور اس معاملے میں امریکہ, برطانیہ اور فرانس اس وقت تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں.